اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحمان کا جو معنی قرآن سے نکلتے ہیں، جو انگلش میں ٹرانسلیشن بڑا کریکٹ ہوا ہے، بینیفیسنٹ، فائدہ پہنچانے. یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور رحیم ہیں، مرسیفل ہیں، ترس کھانے والے ہیں. یعنی مخلوق اتنی کمزور ہے کہ وہ ہم پہ ترس کھا کر فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اب جو ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ فائدے کی چیز ہوگی. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہر سورت کے پہلے جو آ رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے، وہاں مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کفر کرنے والوں کی طرح مت ہو. کیسے؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کفر کرنے والوں کی طرح مت ہو، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کے بھائی جو زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ پہ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. اور یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دی ہے، افسوس کا مقام بنا دیا. کیا ہوا؟ جہاد پہ گئے، ختم ہو گئے. اب حسرت ہوئی، مرنا تھا گئے، شہید ہونا تھا گئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت. اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، بات صاف ہے. تو ان لوگوں کی طرح مت ہو. اب ہم لوگوں کا تو ایسا موقع نہیں ملتا. ہمارا موقع کیا رہتا؟ کسی کا انتقال ہوا، اب لوگ آپس میں بات کریں. 3 بیٹے ہیں، ڈاکٹر کو نہیں بلایا. چلیے اب زندگی بھر وہ بیٹا جو ہے پچھتا رہا، میں ڈاکٹر کو نہیں بلایا. ڈاکٹر کیسا بچائیں گا؟ موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتا نا. کئی جگہ پہ ہاسپٹل میں ہو گیا ہے، ڈاکٹرز بھی بولے صاحب یہ دیکھیے اینی مومنٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے. ہم خود کئی جگہ پہ محسوس کریں، ایسا بول دیے ایسا ہوا بول کے. تو ارے صاحب آپ باہر سے ڈگری لے کے آئے، آپ اتنے معمولی آدمی کی موت کو نہیں بچا سکتے، کیا ہے بولے. تو یہ جو ہے ایک حسرت انسان کے دل میں رہ جاتی. اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ موت اللہ تعالیٰ، زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر یہ ایمان اور یقین نہیں ہے تو یہ کوفت ہوتی کہ کاش کے ہاسپٹل لے کے چلے جاتے. کتنا جیئیں گے صاحب، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے. تو یہ حسرت، یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت رہتی کہ اگر یہ لوگ جنگ پہ نہیں نکلتے، اگر یہ لوگ سفر پہ نہیں جاتے تو مرتے نہیں. اب ایک حدیث میں بات آئی ہے، جس کی موت کسی مقام پہ لکھی ہوئی رہتی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی دنیا یا دین کا کام نکال دیتا ہو، وہاں جاتا وہاں اس کا انتقال ہو جاتا. بہرحال مرنے کی جگہ اور مرنے کا وقت فکس ہے. اب صحابہ کا یہ یقین تھا تو نکل گئے راستے میں. مرنا ہے تو مریں گے، نہیں نکلے بھی تو نکالے جائیں گے، مرنا ہے تو یہ بات ان لوگوں کا جو ہے بالکل یقین تھا. تو واللہ یحیی و یمیت، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور تم اللہ کی راہ میں اگر قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت، تمہارے گناہوں کی، جو اللہ کی راہ میں چلنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی سزا سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، فائدہ پہنچانا، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو کافر جمع کر کے رکھیں. یہ دنیا سے بہتر ہے. گئے جب معلوم ہوئے گا، بلا وجہ 2 پیسے کی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. چلیے لاکھوں کروڑوں کی بات ہے تو کچھ اور ہے. بالکل بعض وقت تو معمولی چیزوں پہ جو ہے قتل و غارت گیری ہو جاتی. کیا بولے تو وہ 2 روپے کے سے لڑائی چلی سا، وہ لیا انہیں نہیں دیا، اور ہوٹل کے چائے پی کے جو ہے پیسے نہیں دیا، چلو ہوٹل اڑا دیا. تو وہاں معلوم ہوگا کہ یہ جتنا جمع کرتے ہیں، ایک جگہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، بات آئی ہے کہ زمین بھر سونا بھی اگر دیں گے یہ فدیے کے طور پہ کہ یہ سونا لے کے ہم کو دوزخ سے نجات دیجیے، تو ایکسپٹ نہیں ہوگا. یہی کر لینا ہے جو کچھ کر لینا ہے. یہ مہینہ ہے مغفرتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہے. رات دن جہاں نفل کا مقام جو ہے فرض کا ہو جا رہا ہے، فرض کا 70 مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے، تو راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں.
اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے پھر یہ زندگی پوری سال چلنا ہے کہ یہاں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے. وہ لئن متم اور قتلتم لإلی اللہ تحشرون، اور تم چاہے مرو یا قتل ہو تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جاؤ گے کدھر؟ ایک ہی دروازہ ہے باہر جانے کا، کدھر جاؤ گے؟ کہیں اور تو جانے کا سوال ہی نہیں، تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے جمع کیے جاؤ گے. اب دیکھیں یہ بڑی خاص جو تبلیغ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان کو تبلیغ میں لگنا چاہیے کیونکہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. لاسٹ سنڈے ہم یہ آیت 110 سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. تو تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، دین کو پہنچانا ہے، قرآن کو پہنچانا ہے، حدیث کو پہنچانا ہے. اب اس میں کیریکٹر کیسا رہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا دین کو پہنچانے میں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کی طرف نرم دل ہیں. نرم دلی ہونا، ہمدردی ہونا، گناہگاروں سے ہمدردی ہونا، اپنے آپ کو بہت نیک بزرگان دین میں نہیں سمجھنا. 3 نمازاں پڑھتے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہم لوگوں کا. کیا ہے عزت، کیا مقام ہے ہمارا؟ 3 نمازاں وہ بھی جماعت سے پڑھوں صبح سے بجے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں، پہلی کوالٹی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ بدمزاج سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو. دیکھیے مبلغ کو جو ہے میگنیٹ بننا پڑتا، اٹریکٹ کرنا، اس کو جھڑکے اس کو جھڑکے، ارے میاں تم تو دوزخی ہے، تم کدھر جائیں گے، ایسا اس قسم کی باتیں کرے تو بھاگ جاتے لوگ. آپ کو ہمدردی کرنا پڑا کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں ہی نہیں معلوم کہ کدھر جانے والے. کیونکہ جو پہلا حساب ہوگا، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، جو جن کا پہلا حساب ہوگا وہ شہید لایا جائے گا. وہ کہے گا کہ میں کافی لمبی حدیث ہے، میں مختصر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ احسانات جتائیں گے، پوچھیں گے تو نے کیا کیا میری راہ میں؟ تو بولے میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا. تو بولے تو جھوٹا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، تیرا اجر مل گیا، ڈالو اس کو دوزخ میں، شہید چلے گا. عالم کو لایا جائے گا، کیا کیا؟ تو بولے آپ کے لیے علم حاصل کیا، آپ کے لیے علم پہنچایا. جھوٹا ہے تو. بولے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تیری عزت کریں، عالم بولے تجھ کو، دنیا میں لوگ بول دیے، ڈالو اس کو دوزخ میں. سخی کا معاملہ وہی ہوگا. تو یہاں کوئی بول نہیں سکتا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث بہت زمانہ ہوا ریپیٹ کر کے کہ ہوگا یہ کہ دوزخی جو ہے ایک دوزخی اپنے اس کے اتڑیاں پھسلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور اس کے اطراف ایسا گھوم رہا ہوگا جیسا کولو کا گدھا گھومتا ہے یا بیل گھومتا ہے. تو دوزخی اپنی سزا چھوڑ کے اس کو دیکھنے آئیں گے، دیکھ کے آ کے پہچانیں گے، پہچان کے بولیں گے کہ ارے تو تبلیغ کرتا تھا، تو ہم کو نیک راستے کی طرف بلاتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیرا ہی حشر. تو بولے گا کہ ہاں میں تم لوگوں کو بولتا تھا، میں خود نہیں کرتا تھا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ رحم دل تھے، سنگ دل نہیں تھے، اور جو ہے لوگ ان کے طرف جو ہے کھینچے چلے آتے تھے. نہ بد مزاج تھے، نہ غلیظ القلب. دیکھیے غلیظ کے معنی یہاں سخت، عربی میں غلیظ کے معنی سخت ہیں. غلیظ القلب کا مطلب سخت دل، سنگ دل نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کے اطراف سے یہ لوگ چلے جاتے تھے. فاعفو عنہم، تو ان کو معاف کیجئے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے ان کے گناہوں کی سزا کے بچاؤ کے لیے دعا مانگی. وشاورہم فی الامر، اور معاملوں میں ان کا مشورہ لیجئے. یہ جو آپ کے شہید ہونے کی خبر سن کے جو لوگ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ جو تیر انداز تھے، یہ جو چلے گئے تھے، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کیجئے آپ؟ ان کو جو ہے معاف کیجئے، جانے دیجئے، مٹا دیجئے، بھول جائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے ان کی غلطی کی سزا سے بچنے کی دعا مانگیے، اور پھر جو ہے ان سے مشورہ لیجئے معاملوں میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی مسئلے میں آپ ایک ڈٹرمنٹ فیصلہ لے لیں تو پھر کیا کریں؟
فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر. یہ توکل کا لفظ 3-4 دفعہ آ رہا ہے. توکل کیا ہے؟ وکل سے ہے وکیل، واو کاف لام. وکیل سے آپ کیا کرتے؟ اپنا معاملہ پورا اس کو سمجھا کے اس کے سپرد کر دیتے، انہیں دیکھ لیتا. اب اس کو ترجموں میں کارساز کہا گیا. اس کو چارج دے دیتے، ابھی اب ہم نہیں لڑیں گے کیس، آپ ہمارے طرف سے لڑ لیں گے. اب اس پہ بھروسہ کر کے آپ چھوڑ دیتے. تو ایسی ذات جس پہ بھروسہ کیا جاتا. تو بول رہے ہیں کہ جب کسی معاملے میں آپ ارادہ کر لو تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا یہ کام کیا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا. دوسرا کام یہ ہے کہ کوشش کرنا. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دینا معاملہ. جیسا بچوں کا ایگزام ہے، خوب محنت کر رہے ہیں، ایگزام لکھے، ایگزام لکھنے کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. پڑھائی کوئی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے تو ذرا مشکل ہو جائے. عمل ہی نہیں ہو رہا. عمل ہونا، عمل کے بعد جو ہے اس کے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا. تو فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ پہ جن کو بھروسہ ہے ان سے محبت کرتا ہے. بیمار پڑے آپ، دوا کھائے وہ اللہ شافی، اب اس کا اثر پہ لیا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اب لوگ بول رہے ہیں چلیے صاحب ڈاکٹر کو نہیں، حضرت اللہ بڑا ہے. تو حدیث میں بات آئی ہے کہ ماہران جو مرض ہیں ان کو لے کے جا کے بتاؤ اپنے آپ کو علاج کرو. تو جیسی بات پچھلے بات آئی کہ ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو. آپ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے اللہ پہ بھروسہ کر کے، یہاں کا قانون بھاگ جائے گا، وہ فری ہوگا. تو ہمارا توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنی جتنی کوشش ہوتی پوری کوشش کرنا، کوشش میں جو تکلیف ملتی اس پہ صبر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ نتیجہ چھوڑ دینا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اب یہ قانون یاد رکھیے، ایک رول ہے، يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ جو ہے غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یہ ایمان ہونا ہے ہمارا، یہ یقین ہونا ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعے بنا دیتے اللہ تعالیٰ. مدد جو ہے یاد رکھیے، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعے بنا دیتے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، ایک صاحب آ گئے، میاں کیا فرشتے کے ایسا آ گئے، بولے میں سوچ رہا تھا کوئی آئے تو جو ہے یہ فلانی چیز منگا لوں گا. بھائی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، مدد اللہ تعالیٰ نے کی. تو یہاں یہ بات رکھنا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. اگر کوئی غالب آ رہا ہے، امریکنز یورپینز غالب آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں اور کوئی غالب آئے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیں، مدد کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. یہ جو ہے قانون ہے، اصول ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. یہ دیکھیے اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم لوگوں کے جو سنجیدہ پیرنٹس ہیں بعض وقت بچوں کو بٹھا کے سمجھاتے، دیکھو بابا سیلف کانفیڈنس ہونا، یہ بہت غلط بات سمجھا رہے ہیں آپ. ان کو سمجھاؤ دیکھو بابا اللہ پہ کانفیڈنس ہونا، اپنے پہ بھی کانفیڈنس نہیں رہنا. کائے کا سیلف کانفیڈنس؟ مٹی کا سیلف کانفیڈنس. ایگزام دینے گئے، ایگزام میں نیند آئی، سو گئے، ہو گیا. کئی لوگوں کا ہوا ایسا. اچھا خاصا پیپر خراب کر کے آ گیا. کائے کا کانفیڈنس؟ نیند پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کو، رات بھر جاگے. تو بھروسہ محنت کرو، محنت کر کے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مومنین جو ہیں ان کی ایک نشانی ہے، پہچان ہے. مومنین کی پہچان ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، مسٹرسٹ، دھوکہ دے، چیٹنگ کرے. نبی کے لیے یہ نہیں. تو یہ آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تیر اندازوں سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں چھوڑے مقامت، تو بولے صاحب ہم کو اندیشہ تھا کہ مال غنیمت دوسرے لے لیں گے اور ہم کو نہیں ملے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، ان کے تحت ایسی چیز نہیں ہو سکتی تھی، برابر تقسیم ہوتا تھا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے دھوکہ دے کسی کی امانت میں خیانت کرے. وہ بھی وہاں کام کر رہے تھے،
یہ شان ہی نہیں ہے نبی کی. وَمَن یغلل یاتی بما غلّ یوم القیامہ، اور جو کوئی ایسی چیٹنگ کرے، دھوکہ دے، خیانت کرے، تو جو کوئی مال کی خیانت کرے اس کو قیامت کے دن اس کو پیش کرنا پڑے گا. بھئی آپ کے پاس مسجد کے 10,000 روپے تھے آپ کے پاس، آؤ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اپنے خرچے میں لا لیے. یا دفتر کے 10,000 روپے تھے، آپ اپنے خرچے میں لا لیے، ادھر ادھر اکاؤنٹ سیٹل کر کے بتا دیے. اب قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں روپیے تو نہیں رہیں گے. دیکھیے کیسا حساب دیں گے آپ، روپیے تو یہاں رہیں گے، بھائی روپیے بھی کہاں سے رہیں گے؟ پورا زمین دوز ہو جائے گا، پورے پہاڑاں بلڈنگاں سب میدان ہو جائیں گا، ختم پھر سب. تو آپ کیسا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سب میں زیادہ مفلس کون ہے، پور کون ہے مفلس؟ تو خیر جس کے پاس مال نہیں ہے ایسی باتیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ آدمی ہے جو بہت سی نمازیں، روزے، حج وغیرہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ، بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دے کر تکلیف دی تھی، اس کو کچھ نیکیاں دی جائیں گی. کوئی آئے گا بولے گا کہ یا اللہ یہ اس نے میری زمین کھا لی تھی، اس کو کچھ نیکیاں دے دی جائے گی. اس طریقے سے نیکیاں تمام چلے جائیں گی. اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے تو اب تو نیکیاں نہیں ہیں، تو ان کے گناہ ان پہ ڈال دیے جائیں گے. تو مجھے بعض وقت خیال آتا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کے لیے یہ نماز، روزے، تبلیغ کے تمام کام میں لگے ہوئے کہ یہ آپ نماز پڑھ رہے، اب شیطان بول رہا آپ نمازی ہے، حضرت باقی کی دنیا ہے، دین پہ تو ہے. آپ کوئی صاحب بولے انہوں ماشاءاللہ انہوں حضرت بولے بہت اچھے ہیں، انہوں دین دنیا دونوں چلاتے، 5 وقت نماز پڑھتے، ہفتے کو ایک دن ریسز کو جاتے ہوئے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نمازاں پڑھ لیے تو پھر یہ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جائے گا، اس کا سیٹلمنٹ کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو دھوکہ دیے چلے گئے، وہاں یہ ہوگا کہ آپ کی پوری نیکیاں جو ہے، جس کو دھوکہ دیے، جس کا مال مار کے کھائے، جس کو جو ہے تکلیف دیا، آپ ان کو وہ چلے جائیں گے اور ان کے گناہ جو ہے آپ کے سر آ جائیں گے. تو یہ معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو محفوظ رکھے ایسے اعمال سے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور پھر وہاں ہر نفس کو، ہر شخص کو پورے کا پورا، توفا وفا کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا دینا، کوئی چیز میں کمی نہیں کرنا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، جتنا کمایا دے دیا جائے گا. آپ چلتے چلتے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک پتھر تھا تو پیر سے ہٹا دیا، اب وہاں دیکھے ارے کوئی بھی نہیں تھا، میں پتھر پیر سے ہٹایا، وہ بھی اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے. تو انسان بولے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی. آپ نمازوں میں بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی خیر کریں گے ذرے کے برابر بھی ہو تو دیکھ لیں گے، جو بھی گناہ کریں گے ذرے کے برابر بھی ہو تو دیکھ لیں گے. تو جو ہے یہاں کوئی آپ کو ناانصافی نہیں ہوگی.